کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک علی من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز شرکائے محفل، آج ہم سب محترم قابل عزت جناب سردار بشارت صاحب کے گھر میں اس سال ثواب کی محفل میں شریک ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جملہ خاندان کی وہ افراد جو اس دنیا سے پردہ فرما کے ان کی کامل بخشش فرمائے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے کسی حد تک کہ ہم جب بھی کوئی اس طرح کی تقریب ہوتی ہے تو اس میں آ جاتے ہیں اور آنا چاہیے، اس لیے کہ آج ہم آئیں گے کسی کو یاد کرنے کے لیے تو کل ہمیں بھی کوئی یاد کرے گا نا۔ لیکن اگر آج ہم کسی کو یاد نہیں کریں گے تو کل ہمیں بھی کوئی یاد نہیں کرے گا، اور یہ بات ایک تصور میں ہے۔ 10-20 آدمی ہو نا تو ان میں کسی ایک کا نام لیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، تو جو باقی ہوتے ہیں وہ دل میں تھوڑا سا ایک انہیں تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ آسانہ نام کوئی نہیں۔ تو جب وہ لوگ جو چلے گئے یہاں سے ہم ان کا نام نہ لیں، انہیں یاد نہ کریں، تو جس وقت ہماری باری ہوگی ہمارے ساتھ بھی یوں ہی ہوگا، پھر اس وقت ہمارے اوپر کیا گزرے گی۔ تو آتے ہیں، یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم آ کے اپنے کسی جانے والے کو یاد کرتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں، ہم جو آتے ہیں کسی پروگرام میں تو ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ مثلا یہ طلباء کا تعلیم کا ایک سسٹم ہے، اس میں ہمارا ایک ٹائم ٹیبل ہے، اس ٹائم ٹیبل پر ہم اپنا وہ نظام بند کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں حاضری پیش کرنے میں ہمیں کوئی دیر نہ ہو، ہم اپنے مقررہ وقت پر ضرور پہنچیں، لیکن اس حاضری میں کم از کم آپ کا بھی ایک اہم رول ہونا چاہیے۔ دیکھیے دوستو، یہ زندگی بڑی مصروف ہے، کوئی بھی فارغ نہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کاموں کے لیے اپنے آپ کو سپیئر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان کا ایک ہاتھ آگے اور ایک پیچھے رہ جاتا ہے، پوری نہیں پڑتی، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پسند کیا ہے مل بیٹھ کے اس کا ذکر کرنے کے لیے، اور یہ مت سوچیں کہ ہم اس کا نام لے رہے ہیں۔ بت قدے میں ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا سنامی یا سنامی یا سنامی، 99 بار اس نے کہا، لیکن بت سے جواب کیسے آئے؟ بت تو مخلوق ہے، اور مخلوق بھی ایسی ہے کہ جو قوت گویائی سے آ رہی ہے، محروم ہے۔ اللہ نے اسے اس پتھر کو بولنے کی ہمت نہیں دی ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ ایک بولا بھی ہے، لیکن وہ بولا کس طرح ہے؟ اس میں جن شرائط کر گیا تھا، جن بول رہا تھا، کافر جن تھا ایک، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو انکار کر رہا تھا۔ تو بت کے ساتھ وہ جن تھا جو بول رہا تھا، تو حضور کی نبوت کا جو انکار کر رہا تھا، لیکن اس کا بھی وہ بانڈا پھوٹ گیا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ پتھر نہیں بول سکتا، پتھر کو بولنے کی ہمت نہیں ہے، تو وہ جو سامنے کھڑا یا سلامی کہہ رہا ہے، 99 بار اس نے کہا یا سلامی، جب نہیں بولا تو اس نے طنزاً کہا اگر تو نہیں بولتا تو پھر میں سماد کا نام لوں، تو میرے نہ تکنا تو میں ادھر تکا، تو ادھر آواز آئی 70 بار، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ ہل چل مچ گئی۔ یہ عجیب کیفیت کیا ہے
فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس نے تیرا نام تو لیا ہی نہیں ہے، یہ تنزن اپنے خدا سے مخاطب ہے کہ اگر تو نہیں بول رہا تو میں سمد کو پکاروں گا، تو بول پڑا اس کی آواز پہ۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں میں نے روز اول تمہیں کہا تھا نا کہ انی عالم و مالت عالم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ پتھر میری مخلوق ہے، 99 بار اس نے اس کو پکارا، یہ نہیں بولا۔ اب اس کی زبان پر ایک بار اگرچہ پتھر کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کے اس کو تنزیہ طور پر اس نے کہا کہ اگر تو نہیں بولتا تو میں سمد کو پکاروں، تو میں بولا ہوں، میں اس لیے بولا ہوں کہ وہ تو میری مخلوق ہے، اس کو میں نے قوت گویائی نہیں دی ہے، وہ بول نہیں سکتا، تو اگر وہ بھی نہیں بول سکتا میں بھی نہ بولوں تو مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس لیے میں نے جواب دیا اس کو تاکہ اسے پتا چلے کہ صنم اور چیز ہے، سمد اور چیز ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جس محفل میں ہم بیٹھے نا، یہ اس کا فرمان ہے فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم یہ جناب بشارت صاحب کے گھر میں بیٹھے ہوئے اس کا ذکر کر رہے ہیں نا، اس کا نام لے رہے ہیں، تو وہ یہ اعلان فرما رہا ہے تم میرا نام لے رہے ہو، تم زمین پر، میں عرش پہ تمہارا نام لے رہا ہوں۔ تم اکیلے بیٹھ کے جب میرا نام لوگے میں تنہائی میں تمہارا نام لوں گا، جب تم محفل میں بیٹھ کے میرا نام لوگے میں تمہاری اس محفل سے افضل ترین محفل میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور وہ افضل ترین محفل کون سی ہے؟ وہ فرشتے جنہوں نے کہا تھا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو ایسے کو نائب بنائے گا، خلیفہ بنائے گا جو خون ریزیاں کرے گا، فتنہ و فساد کرے گا۔ رب فرماتا ہے آؤ ادھر آؤ بیٹھو، میں ذکر کروں ان کا جن کے خلیفہ بنانے کا میں نے تمہیں کہا تھا، تو تم نے کہا تھا وہ خون ریزی اور فساد کریں گے، آؤ بیٹھ کے میں تمہیں ان کا ذکر سناؤں کہ وہ دیکھو بھائی بشارت صاحب کی مکان کی چھت پر کیسے میرا نام لے رہے ہیں۔ تم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ فساد اور خون ریزیاں کریں گے، وہ دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم بیٹھے اس کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ بیٹھا ہمارا ذکر کر رہا ہے، وہ فخر کر رہا ہے ہم پر کہ وہ کیسے میرے بندے ہیں، دیکھو سارے کام کاج چھوڑ کے میرا نام لے رہے ہیں۔ اس لیے ان محفل میں جلدی آ جایا کریں۔ آمدن برسر مطلب میں نے جو آیا مقدسہ پڑھی ہے قرآن مجید سورہ فرقان حمید میں، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں ایک حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن پڑھے پھر اس کو سمجھے، دو چیزیں ہوگی، پہلی کیا ہوئی؟ قرآن پڑھے، دوسری کو ہوئی پھر اسے سمجھے، تیسری بات یہ کہ پھر اس کو اپنے سینے میں آباد کرے، یعنی اس کو حفظ کرے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس بندے کے خاندان کے ان 10 لوگوں کی وہ سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یا اللہ اس کو قرآن کی تعلیم عطا فرما، اس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما، اس کو قرآن پڑھنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھا۔ کیسا طریقہ اور سلیقہ؟ کہ جو سب سے بہترین ہو، سب سے بڑھ کر ہو۔ تو ایک دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور تشریف فرما ہیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ابن عباس کھڑے ہو، اقرأ علیہ، آج مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا مجال ہے، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ سے اچھا قرآن دنیا میں کون پڑھ سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، انی احب ان اسمع من غیری، آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں۔ تو اللہ کے پیغمبر کے سامنے آپ کا وہ غلام جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ اس کو تعلیم قرآن عطا فرما، وہ کھڑے ہو کے جب اللہ کے محبوب کے سامنے قرآن پڑھنے لگے تو آپ نے سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتابوں سے شروع کیا اور سورہ بقرہ پوری پڑھ دی،
اور اس کے بعد سورہ نساء کا آغاز کیا. سورہ نساء پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. حضور اتنے روئے کہ ہچکی بند گئی اور فرمایا رک جا رک جا رک جا. کیوں رک جا؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بس بہت سونا قرآن اور دل میرا اب یہ اس کیفیت میں آ گیا ہے. اللہ نے مجھے اتنی شان دی ہے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر اللہ نے بنائے ہیں. ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہے. جو کام بھی ہم کرتے ہیں نا ہمارے کیے ہوئے کاموں کی تصدیق گواہی اچھائی اور برائی کی ہمارا نبی دے گا. ہر امت کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی, عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے, داؤد علیہ السلام, اسی طرح تمام پیغمبر جتنے بھی ہیں وہ اپنی امت کے ہر کام کے بارے میں گواہی دیں گے, تصدیق کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے. یاد رکھیے گواہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے واقعہ پیش آئے, جو واقعے کا بچشم دید ہو, جس کے سامنے کوئی بات ہوئی ہو, کوئی کام ہوا ہو, کوئی عمل ہوا ہو, اس کی وہ گواہی دے سکتا ہے. جس کو وہ نہ جانتا ہو, گواہی کا معنی ہی, شاہد کا معنی یہ ہے کہ دیکھنے والا جس نے کوئی چیز دیکھی ہو, جس کی آنکھوں کے سامنے کوئی عمل ہوا ہو, وہی گواہی دے سکتا ہے. تو گویا ہر نبی کا جو امتی ہے اس امتی کے عمل سے نبی اس طرح واقف ہے جس طرح کوئی بالکل سامنے کھڑے ہو کے دیکھتا ہے. یعنی ہر امتی کا جو عمل ہے وہ نبی پر پیش کیا جاتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہے اور میں تمام نبیوں پر سلطانی گواہ ہوں. سبحان اللہ. مجھے اللہ نے سلطانی گواہ بنا کر بھیجا ہے. میں نبیوں کی بھی تصدیق کروں گا کہ یہ نبی اپنی امت کے فلاں شخص کے بارے میں جو گواہی دے رہا ہے وہ بالکل صحیح دے رہا ہے, اس لیے کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ اس نبی کے اس امتی نے یہ عمل